اب اگلی تقریر کی طرف آتے ہیں. عیسیٰ عظیم شیخ انجمن اردو ہائی اسکول بدلاپور سے تشریف لائے ہیں. ان کی تقریر کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیم انقلاب. میں دعوت سخن دیتا ہوں عیسیٰ عظیم شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. محترم حضرات، میں نے جو آپ کے سامنے آیات پیش کی ہے وہ سورۃ الجمعہ کی دوسری آیات ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھوں میں سے انہی کے درمیان سے ایک رسول بھیجا جو ان کے پاس اللہ کی نازل کردہ آیات کی تلاوت کرتا ہے، وہ انہیں گناہوں سے پاک کراتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. محترم صدر جلسہ، دینی ملی بھائیوں بہنوں، آج کے اس پر رونق تقریب میں میرے مضمون سخن کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیم انقلاب. حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تمام لوگوں کے لیے رشد و ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری دنیا کے لیے معلم انسانیت بنا کر بھیجا. آپ پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی جس کا ایک اہم مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کو کفر و ضلالت کی تاریکی سے نکال کر نور ہدایت پر گامزن کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیور علم سے اپنی امت کو آراستہ فرمایا. آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام نے دینداری اور جاں کا ایسا مثالی درس سیکھا، اس کے ذریعے وہ دنیا کے پیشوا اور امام بن گئے. مدینہ یثرب جو ہجرت نبوی سے پہلے ایک معمولی شہر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچ جانے کے بعد ہی وہ علم فنون کا مرکز بن گیا. مدینہ الرسول کو علم و فن کا مرکز بنانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بصیرت اور اعلیٰ ہدایت کا سہارا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود علمی مجالس کا اہتمام فرماتے. مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے درمیان کھڑے ہو کر انہیں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات پڑھاتے، گناہوں سے بچنے کی تدبیر سکھاتے اور معاشرتی زندگی کے آداب سکھاتے، اور ہر اعتبار سے ان کی دینی، علمی اور ذہنی اعتبار سے مدد فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمی انقلاب کو برپا کرنے کا وہ واقعہ سند کی حیثیت رکھتا ہے. مکہ کے کچھ قیدی جو غزوہ بدر میں لائے گئے تھے، ان میں سے چند غریب تھے جو فدیہ دے کر اپنے آپ کو آزاد نہیں کرا سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آزادی کا یہ طریقہ بتایا کہ ہر پڑھا لکھا قیدی مدینہ کے کم از کم 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے. مدینہ کے یہودی تورات کی تشریح اور ترجمانی میں خیانت سے کام لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خیانت کو نوٹس کرتے ہوئے زید بن ثابت جیسے ذہنی صحابی سے کہا کہ آپ عبرانی سیکھیں. چند ہی دنوں میں وہ عبرانی کے زبان کے بہترین ترجمان ہو گئے. حجۃ الوداع کے خطبے کا مختصر ٹکڑا بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے دین کی باتیں پہنچا دو گرچہ ایک بات ہی کیوں نہ ہو. اس تاریخی پیغام کو صحابہ کرام نے اس طرح عملی جامہ پہنایا کہ کوئی بھی صحابی کسی بھی ملک میں داعی یا فاتح کی حیثیت سے پہنچا، نہ صرف وہاں پر اسلام کو پھیلایا بلکہ اس کے کلچر اور تہذیب کو بھی بدل دیا. حد تو یہ ہے کہ جب مصر کو جب اصحاب رسول نے فتح کیا تو نہ صرف وہاں پر اسلام کو پھیلایا بلکہ فرعون کی پرانی تہذیب اور ان کی زبان کو بھی بدل ڈالا. عبرانی زبان کی جگہ قرآنی زبان جاری فرمائی. کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی تعلیمی انقلاب ہو سکتا ہے؟ حضرات،
یہ قرآن و سنت کی کتاب الہامی تعلیمات جہاں پہنچی، جس ملک میں جلوہ گر ہوئی، وہاں پر تعلیمی انقلاب آیا۔ یورپ جو سائنس و ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا کا چودھری بنا بیٹھا ہے، اسے اپنی سائنسی ارتقاء پر ناز ہے، جو دنیا کو ایٹمی ہتھیاروں کے نشانے پر رکھ کر سپر پاور کہلاتا ہے۔ 17ویں صدی تک وہ یورپ اسلامی فرزندوں کا شاگرد ہوا کرتا تھا، اور عراق، بغداد، شام، اندلس یہ علم فنون کے مرکز ہوا کرتے تھے، اور یہاں پر معمور اور مثالی استاد نبی کے پیروکار مسلمان ہوا کرتے تھے۔ لیکن سب افسوس ہم عہد حاضر کے مسلمانوں پر، جن کے اسراف ماضی میں رہبر ہوا کرتے تھے، جن کی بستیاں علم فنون کی درسگاہیں ہوا کرتی تھی، جن کے اصول تھیروی کے کام کیا کرتے تھے، آج ہم اس دولت علم سے کئی دور جا کر پڑ گئے۔ ہم سے سیکھ کر یہود و نصارہ دنیا کے کارواں بن گئے ہیں۔ ہم معلم انسانیت ہونے کے باوجود اپنی عزت، آبرو اور اپنے مسلم ملکوں کو بچانے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ کیا خوب ملامت کی ہے شاعر مشرق علامہ اقبال نے، تجھے آباد سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار ہو کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذرے علم سے آراستہ فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد ایک حمد پیش کرنے کے لیے میں محمد یحییٰ امیر صدیقی کو آواز دوں گا کہ وہ یہاں آئے اور انگلش میں حمد پیش کریں۔